السلام علیکم۔ آج ہم نویں کی اردو کتاب کے سبق نمبر 7 کا مطالعہ کریں گے، جس کو تحریر کیا ہے امتیاز علی تاج نے۔ سبق پڑھنے سے پہلے اس کے کچھ اہم کردار جن کا میں آپ سے تعارف کرواتا چلوں۔ ڈاکٹر، معالج، بیوی بیگم اشفاق، میاں اشفاق، للو گھر کا ملازم، فقیر ننھا سکہ۔ منظر: میاں اشفاق مریض بیمار ہیں اور کمرے میں بستر پر لیٹے ہیں۔ ایک ڈاکٹر ان کا معائنہ کر چکنے کے بعد ان کی بیوی کو تاکید کرتا ہے کہ اس کے آرام و سکون کا خیال رکھا جائے۔ ڈاکٹر: جی نہیں بیگم صاحبہ، تردد کی کوئی بات نہیں، میں نے بہت اچھی طرح معائنہ کر لیا ہے، صرف تکان کی وجہ سے حرارت ہو گئی ہے۔ ان دنوں آپ کے شوہر غالباً کام بہت زیادہ کرتے ہیں۔ بیوی: ڈاکٹر صاحب، ان دنوں کیا، ان کا ہمیشہ سے ہی یہی حال ہے۔ صبح 10 بجے دفتر جا کر شام 7 بجے سے پہلے کبھی واپس نہیں آتے۔ ڈاکٹر: جبھی تو میرا خیال ہے انہیں دوام سے زیادہ آرام اور سکون کی ضرورت ہے۔ کاروبار کی پریشانیاں اور الجھنیں بھلا کر ایک بھی روز آرام و سکون سے گزارا تو طبیعت انشاءاللہ بحال ہو جائے گی۔ بیوی: 20 مرتبہ کہہ چکی ہوں کہ اتنا کام نہ کیا کرو، نصیب دشمنا، صحت سے ہاتھ دھو بیٹھو گے، مگر خاک اثر نہیں ہوتا، ہمیشہ یہی کہہ دیتے ہیں، کیا کیا جائے، ان دنوں کام بے طرح زوروں پر ہے۔ ڈاکٹر: ہر روز تھوڑا تھوڑا وقت آرام و سکون کے لیے نہ نکالا جائے تو پھر بیمار پڑ کر بہت زیادہ وقت نکالنے کی ضرورت پڑ جاتی ہے۔ بیوی: یہ بات آپ نے انہیں بھی سمجھائی؟ میں نے کہا سن رہے ہو ڈاکٹر صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ میاں: ڈاکٹر: جی ہاں، میں نے سمجھا کر اچھی طرح تاکید کر دی ہے کہ دن بھر خاموش لیٹے رہیں۔ بیوی: تو تاکید کیا میں نہیں کرتی، مگر ان پر کسی کے کہنے کا کچھ اثر بھی ہوا؟ ڈاکٹر: جی نہیں، ابھی انہوں نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ پورے طور سے میری ہدایات پر عمل کریں گے۔ بیوی: اور دوا کس کس وقت دینی ہے؟ ڈاکٹر: جی نہیں، دوا کی مطلق ضرورت نہیں، بس آپ صرف ان کے آرام اور سکون کا خیال رکھیے۔ غذا جو کچھ دینی ہے میں لکھ چکا ہوں۔ بیوی: بڑی مہربانی آپ کی۔ ڈاکٹر: تو پھر اجازت؟ بیوی: فیس میں آپ کو بھجوا دوں گی۔ ڈاکٹر: اس کی کوئی بات نہیں، آ جائے گی۔ بیوی اونچی آواز سے پکار کر: ارے للو، میں نے کہا ڈاکٹر صاحب کا بیگ باہر کار میں پہنچا دیجیو۔ ڈاکٹر: ایک بات عرض کر دوں بیگم صاحبہ، مریض کے کمرے میں شور و غل نہیں ہونا چاہیے، اعصاب پر اس کا بہت مضر اثر پڑتا ہے۔ خاموشی اعصاب کو ایک طرح کی تقویت بخشتی ہے۔ بیوی: مجھے کیا معلوم نہیں ڈاکٹر صاحب، آپ اطمینان رکھیں، ان کے کمرے میں پرندہ بھی پر نہ مارے گا۔ ملازم آتا ہے۔ للو: حضور۔ ڈاکٹر: اٹھا لو یہ بیگ تو آداب۔ بیوی: آداب۔ ڈاکٹر اور ملازم جاتے ہیں۔ قریب آ کر میں نے کہا سو گئے ہو کیا؟ میاں: یوں ہی چپکا پڑا تھا۔ بیوی: بس چپکے ہی پڑے رہیے، ڈاکٹر صاحب بہت سخت تاکید کر کے گئے ہیں کہ نہ آپ بات کریں، نہ کوئی آپ کے کمرے میں بات کرے، اس سے بھی
تھکان ہوتی ہے۔ تمام وقت پورے آرام و سکون سے گزاریں، سمجھ گئے نا؟ میاں کراہتا ہوا۔ بیوی: کیوں، بدن ٹوٹ رہا ہے کیا؟ میاں: ہاں۔ بیوی: کہو تو دبا دوں؟ میاں: بیوی: سونے کو جی چاہ رہا ہو تو چلی جاؤں؟ میاں: اچھی بات ہے، اچھی بات۔ کراہتا ہوا۔ بیوی: اگر پیچھے کسی چیز کی ضرورت ہوئی تو اچھا بلانے کی گھنٹی پاس رکھے جاتی ہوں۔ گھنٹی کہاں گئی؟ رات میں آپ یہاں میز پر رکھی تھی۔ رات میں نے آپ یہاں میز پر رکھی تھی۔ اللہ جانے یہ کون اللہ مارا میری چیزوں کو الٹ پلٹ کرتا ہے۔ کنڈی کی آواز: کون ہے یہ نامراد؟ ارے للو، دیکھو یہ کون کواڑ توڑے ڈال رہا ہے۔ للو دور سے: سکہ ہے بیوی جی۔ بیوی: سکہ؟ گھر میں بہرے بستے ہیں جو کمبخت اس زور سے کنڈی کھٹکھٹاتا ہے۔ اللہ ماروں کو اتنا خیال بھی تو نہیں آتا کہ گھر میں کوئی بیمار پڑا ہے۔ ڈاکٹر نے تاکید کر رکھی ہے کہ شور و غل نہ ہونے پائے، اور اس سے کہیو یہی وقت ہے پانی لانے کا۔ اچھی خاصی دوپہر ہونے کو آ گئی۔ کل سے اتنی دیر میں آیا تو نوکری سے الگ کر دوں گی۔ میں نامراد کو 20 مرتبہ کہلا چکی ہوں کہ صبح سویرے ہو جایا کرے گا، کان پر جوں نہیں رینگتی۔ میاں: ارے بھائی اب بخشو اسے۔ بیوی: بخشوں کیسے؟ ذرا ترا یہ تو لوگ سر پر سوار ہو جاتے ہیں۔ میاں کراہتا ہوا۔ بیوی: کیوں، زیادہ درد محسوس ہو رہا ہے؟ میاں: بیوی: للو سے کہوں آ کر دبا دے؟ میاں: بیوی: یہ دیکھو یہاں انگیٹھی پر رکھی ہے، آپ بتائیے، آپ سے آپ آ گئی یہاں؟ پاؤں تھے اس کے؟ یہ سب حرکتیں اس للو کی ہیں۔ کمبخت نے قسم کھا رکھی ہے کوئی بھی چیز ٹھکانے پر نہ رہنے دے گا۔ اللہ جانے یہ نامراد میری چیزوں کو ہاتھ لگاتا کیوں ہے۔ اے للو، ارے للو۔ میاں: ارے بھائی کیوں ناحق گل مچا رہی ہو؟ گھنٹی رات میں نے خود میز پر اٹھا کر انگیٹھی پر رکھ دی تھی۔ کراہتا ہے۔ بیوی: تم نے؟ ہے وہ کیوں؟ میاں: ننھا بار بار بجائے جا رہا تھا، میرا دم الجھنے لگا تھا۔ کراہتا ہے۔ للو: آ کر مجھے بلایا ہے بیوی جی؟ بیوی: کمبخت اتنی دیر سے آوازیں دے رہی ہوں، کہاں مر گیا تھا؟ للو: آپ نے ریٹھے کوٹنے کو کہا، وہ گندم میں ڈھونڈ رہا تھا۔ میاں کراہتا ہے۔ بیوی: صبح سویرے کہاں تھا؟ کمبخت تجھے اب تک ریٹھے نہیں مل چکے؟ للو: جی مہلت بھی ملے، ادھر گودام میں جاتا ہوں، ادھر کوئی بلا لیتا ہے۔ بیوی: ہاں بڑا کام رہتا ہے نا، بیچارے کو سر کھجانے کی فرصت نہیں ملتی۔ بھاگ یہاں سے، نکل جا کے ریٹھے ڈھونڈ۔ للو جاتا ہے تو یہ گھنٹی یہاں تمہارے سرہانے رکھ جاتی ہوں۔ میاں کراہ کر: کواڑ بند کرتی جانا۔ بیوی: پیچھے اکیلے میں جی تو نہ گھبرائے گا تمہارا؟ میاں تنگ آ کر: نہیں بابا نہیں۔ بیوی: ارے ہاں، یہ تو میں نے دیکھا ہی نہیں، ڈاکٹر صاحب کھانے کے لیے کیا کیا چیزیں لکھ گئے ہیں؟ کہاں گیا ہے ان کا لکھا ہوا کاغذ؟ اے لو یہ نیچے پڑا ہے، ابھی کہیں کوڑے میں چلا جاتا تو۔ مالٹڈ ملک، نارنگی کا رس،
साबूदाने की खीर क्या तैयार करा दूं इस वक्त के लिए? मियाँ: जो जी चाहे। बीवी: इसमें मेरे जी चाहने का क्या सवाल? खाना आपको है या मुझे? मियाँ: साबूदाना बना दे थोड़ा सा। बीवी: बस इससे क्या बनेगा, यखनी पी लेते थोड़ी सी। चूज़े की यखनी बनवा देती हूँ, मुकव्वी चीज़ है। मियाँ: अब बनवा दो। बीवी 2 कदम चलती है: मगर मैंने कहा देर लग जाएगी, यखनी की तैयारी में चूज़ा बाज़ार से मंगवाना होगा। इस लल्लू को तो जानते हो, बाज़ार जाता है तो वहीं का हो रहता है। मियाँ: ओहो। बीवी: तो फिर यूँ करती हूँ, सहन में बच्चा पट गाड़ी चलाने लगता है। मियाँ: अरे भाई, अब ये क्या खटपट शुरू हो गई? बीवी: नन्ना है आपका, ईद के रोज़ मेले में ये खिलौना गाड़ी ले आया था, और इस कमबख्त का दिल इससे भरता है ना, वो कमबख्त टूटती है। अरे मैंने कहा नन्हे, नहीं मानेगा नामुराद, छोड़ इस अपनी पट को, जब देखो लिए फिर रहा है। साहबजादे का दिल किसी तरह पुर होने में नहीं आता। चूल्हे में झोंक दूंगी इस कमबख्त को, इतना ख्याल भी नहीं आता अब्बा बीमार पड़े हैं, शोरो गुल से इनकी तबीयत घबराती है। मियाँ कराहता है। बीवी: कम नहीं हुआ दर्द? मियाँ: ओहो। बीवी: तो क्या कह रही थी? खाने का पूछ रही थी। फिर नन्हे की पट की आवाज़, फिर वही, नहीं मानेगा नामुराद, ठहर जा तू ज़रा, ठहर तो जा। गुस्से में जाती है। मियाँ कराहता है। दूर से बीवी की आवाज़ आ रही है, छोड़ अपनी ये पट, बच्चा रोने लगता है। चुप नामुराद, इतना ख्याल नहीं, अब्बा बीमार पड़े हैं, डॉक्टर ने कहा है शोरोगुल ना हो, इन्हें तकलीफ़ होगी। चुप, ख़बरदार जो आवाज़ निकाली गला घोंट डालूंगी। बच्चा रोना बंद करने की नाकाम कोशिश करता है। कमबख्त का जो खेल है ऐसा ही बेढंगा है, चल इधर, नहीं चुप होगा तू, खींचती हुई ले जाती है। मियाँ इस हंगामे से ज़िच होकर कराहे जा रहा है। बीवी की आवाज़ गायब होते ही कमरे में झाड़ू फेरने की आवाज़ आने लगती है। हम इस सबक को यहीं से दोबारा शुरू करेंगे अगले हिस्से में। दरमियान में मुख्तसर सा वक्फ़ा इसलिए ले रहे हैं कि सबक का दुरानिया ज़्यादा लंबा हो रहा है।